لیکن جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کی پاورٹی اور طاقت اور اس کا معیار کیا ہے جی؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 49 49 آیہ مقدسہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کا تعلق رب سے تھا، چونکہ کائنات کے خالق کا اعلان ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ کی مخلوق میں جس کو پاور حاصل ہے وہ اللہ کے بعد اللہ کے انبیاء اور رسل کو ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم سے اعلان فرمایا پیارے عیسیٰ اعلان کرو انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. جن کا تعلق اللہ سے نہ ہو، جن کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ٹوٹا ہو، وہ سارے مل جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جس کا تعلق رب سے جڑ جائے وہ سارے نہیں، ایک عیسیٰ ابن مریم بھی ہو تو وہ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہے تو رب اس میں بھی جان پیدا فرما دیتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے اس میں ایک لفظ ہے جی جو سمجھنے کے لیے ہے. عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، جیسے بچوں کے لیے کھلونے بنائے جاتے ہیں وہ مٹی کا پرندہ بناتے ساری. فانفخ فیہ، میں خود عیسیٰ ابن مریم تمہارے سامنے اس میں پھونک ماروں گا. کون پھونک مارے گا جی؟ عیسیٰ ابن مریم، اور سب کے سامنے. فرماتے پھونک میں ماروں گا، جان اس میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. آگے کا لفظ ہے جی بِإِذْنِ اللَّهِ. بِإِذْنِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے وہ اللہ کی اجازت سے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کائنات کا خالق اسے پاورٹیاں اور عزت عطا فرما دیتا ہے. جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو توڑ لیتا ہے پھر اس کے سارے معاملات دنیا کے ہوں یا آخرت کے سارے کمزور ہو جاتے ہیں. اب جامع ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے جی، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ کر زندگی کو گزارا، یہ دنیا تو جناب میں اور آپ جو آئے ہم سے پہلے اربوں خربوں لوگ آئے اور چلے گئے، ہم نے جانا ہے پھر ہمارے بعد اور آ جائیں گے، دنیا چلتی رہے گی جب تک کائنات کے خالق نے چاہا. لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں جب لوگوں کو لوگوں کی ضرورت ہوگی، جب ہر ایک کو بنائے ہوئے تعلق کی ضرورت ہوگی، تو مصطفیٰ کریم جان رحمت نے فرمایا ان من امتی من یشفع للفئام من الناس، میری امت میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط جوڑا تھا وہ صرف اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. حضور نے فرمایا اللہ ان کو اجازت دے گا پوری کی پوری ایک جماعت کو وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت میں لے کر جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے. تو زندگی حضور ایسے گزاریے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کمانی ہے تو اپنے لیے، نیکی کرنی ہے تو اپنے لیے. اللہ کے بندوں کمائیے اپنے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، نیکی کیجئے اپنے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. اب یہ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، حضور فرماتے ہیں ان من امتی من یشفع للفئام من الناس ومنهم من یشفع للقبیلہ ومنهم من یشفع للعصبہ ومنهم من یشفع للرجل. ترمذی کی صحیح حدیث مصطفیٰ کریم جان رحمت نے فرمایا میری امت کا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو پوری جماعت کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. ایک بندہ ایسا ہوگا جو اپنی پوری برادری کی سفارش کر کے لے جائے گا. ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو صرف ایک بندے کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تو کیا مطلب کم از کم زندگی ایسے گزاریے کہ اپنے ساتھ ایک بندے کو تو لے جائیے. ایسے نہ بنیے کہ کسی کی نظر میں رہیے کہ میرے بانی کار میں نہ لے جا. وہ جو ایک بندہ پوری جماعت کو لے کے جا رہا ہے اس جماعت سے نکل کر وہ ایک بندہ ہو جائیے جس نے پوری جماعت کو لے کے جانا ہے. اگر آپ اتنے حاجی نمیزی پر حاضی یا تہجد گزار نہیں بن سکتے تو حضور اتنا تو بنیے کہ اپنی برادری کو ساتھ لے جائیں، اتنا تو بنیے کہ ساتھ چلتے اپنے دوست کو ساتھ لے جائیں. تو سب سے مضبوط تعلق یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جب تعلق کی ضرورت پڑنی ہے، جب نہ کارڈ چلنے ہیں، نہ فون کال چلنی ہے، نہ ریکارڈنگ چلنی ہے، وہاں نمبرنگ نہیں چلنی، کچھ بھی نہیں چلنا، وہاں اس بندے کا تعلق چلنا ہے جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ کر زندگی کو گزار لیا. تو ایسا بندہ بن جائیے جو دوسری سائیڈ پہ نہ ہو، اس سائیڈ پر اکیلا کھڑا بندہ بنیے جو جماعت کو لے جائے، قبیلے کو لے جائے، برادری کو لے جائے، گروہ کو لے جائے، یا کم از کم اپنے ساتھ چلنے والے کو دوست کو جنت الفردوس میں لے جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو زندگی اس ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا تعلق مرتے دم تک اللہ اس کے رسول کے ساتھ جڑا رہے
اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑا رہے، اور ان کی زندگیوں کا اثر میرے اور آپ کے اوپر آئے، اور ہم اپنے رب کو ساری زندگی یاد کرتے رہیں اور بھولیں نہ۔